बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। राबिया बसरिया कौन है जो 50 साल तक बिस्तर पर नहीं लेटी और न कभी उन्होंने तकिए पर सर रख कर देखा? सालों तक वो बिस्तर पर क्यों नहीं सोई? आखिर कौन है ये राबिया बसरिया? चलो करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को और जानते हैं राबिया बसरिया के बारे में। ये लगभग 1 हिजरी की बात है जब बसरा में एक बहुत नेक और परहेजगार बुजुर्ग रहते थे और जिनका नाम इस्माइल था और जो अल्लाह की बहुत ही ज्यादा इबादत किया करते थे और ये बहुत ही ज्यादा गरीब थे और इनके घर में 3 बेटियां मौजूद थीं। क्योंकि बेटी अल्लाह की रहमत होती है, इसीलिए इस रहमत पर वो बहुत खुश थे और ये हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते रहते थे। फिर अल्लाह का हुक्म हुआ और इनके घर पर एक बेटी और पैदा हुई और इनकी ये चौथी बेटी थी जिनका नाम इन्होंने राबिया रखा, जो एक बहुत ही बड़ी अल्लाह की वली बनी थी और जिनको राबिया बसरी कहा जाता है। एक फर्दुद्दीन रहमतुल्लाह अलमीन बताते हैं कि जिस रात राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलमीन की पैदाइश हुई, उनके घर में इतना भी तेल मौजूद नहीं था घर के अंदर चिराग जला दिया जाए कि घर को रोशन कर सके। फिर उनकी बीवी ने कहा कि आप पड़ोस में से जाकर थोड़ा सा चिराग जलाने के लिए तेल कर ले आएं। आप पड़ोसी के दरवाजे तक पहुँचे लेकिन दस्तक नहीं दे सके, बस ही आ गए क्योंकि हजरत इस्माइल ने पाक से एक वादा किया हुआ था क्योंकि वो इस दुनिया में किसी की भी खातिर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। वो बिना किसी से कहे ही अपने घर वापस आ गए थे और अपने घर पर आकर वो अपने सर को एक दीवार से टेक लगाकर बैठ जाते हैं। बैठे बैठे उनको नींद आ जाती है। ऐसे ही वो सो जाते हैं तो ख्वाब में अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रहमत की खुशी देते हुए फरमाया, फिक्र ना करो, तुम्हारी ये बेटी एक दिन सरदार बनेगी और उनकी सिफारिश से मेरी उम्मत के 1000 लोगों को बकस दिया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम एक खत लिखो और बसरा के अमीर ईसा जादान के पास उस खत को लेकर जाओ। हर रोज 100 बार और हर जुमा के दिन 400 बार पढ़ते हो, मगर पिछले जुमा के दिन तुम दरूद पाक पढ़ना भूल गए थे। अरे के तौर पर 400 दिरहम खत लाने वाले यानी हजरत इस्माइल अलमीन को दे दिए जाएं। जब हजरत रहमतुल्लाह अलमीन नींद से बेदार हुए तो दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की याद में बहुत ही ज़्यादा रोए और फिर अगले दिन वो बसरा के अमीर जादान के पास पहुँचे। उसके बाद ख़त को पढ़कर ईसा जादान ने कहा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे याद किया, इसी खुशी में 2000 सोने के सिक्के गरीबों में तकसीम कर दिए जाए। 400 सोने के सिक्के हजरत इस्माइल रहमतुल्लाह अलमीन को दे दिए। उसके बाद हजरत ईसा जादान हजरत इस्माइल रहमतुल्लाह अलमीन के पास आए और कहा कि अब तुम बेफिक्र हो जाओ और कभी भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो मुझे एक बार याद ज़रूर कर लेना। का सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरकत से और चाहने वालों को एक दीदार मुस्तफ़ा कराया और दूसरे के सारे गम मिटा दिए। हजरत ईसा जादान को दरूद पाक की कबूलियत की खुशखबरी भी सुना दी गई और उनकी दुनिया और आखिरत दोनों सवार दी गई। और यहाँ से हमें मालूम होता है कि हमारा पढ़ा जाने वाला दरूद पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ज़रूर पहुँचता है। हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलमीन का नाम राबिया है। आप अपने कबीले बनु कैस बिन आदि से ताल्लुक़ रखती और इसी वजह से आपको कैसिया अदविया भी कहा जाता था। आप लगभग 95 हिजरी में बसरा में ही पैदा हुई थी और बसरा में ही रहने वाली थी, इसीलिए आपको बसरिया भी कहा जाता था और आप अल्लाह की इबादत में मशगूल रहती थी। शेख फर्दुद्दीन रहमतुल्लाह अलमीन कहते हैं कि आप हजरत मरियम यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा की तरह ही थी और जिनका कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई मरतबा जिक्र फरमाया है। आप उन्हीं की तरह परहेजगार नेक दामन थी और बहुत शर्मो हया वाली भी थी। और वो आगे कहते हैं कि राबिया बसरिया अपने ज़माने के लोगों में इबादत में सबसे अलग थी। सभी अल्लाह वाले उस ज़माने में आपकी बहुत ही ज़्यादा इज्जत किया करते थे और आपकी
پیدائش کا قصہ سبھی قصوں سے الگ ہے اور آپ کی پیدائش کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے والد کے خواب میں آئے اور ان کو خواب میں یہ خوشخبری دی کہ آگے چل کر تمہاری بیٹی سردار بنے گی اور ان کی سفارش سے میری امت کے 1000 لوگ بقص دیے جائیں گے۔ رابعہ بشریہ تھوڑی بڑی ہوئی تو آپ کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا اور اسی دوران بصرہ میں بہت اکال اور سوکھا پڑنے لگا تھا، اس کی وجہ سے لوگ بھوک اور پیاس سے مرنے لگے تھے اور اسی دوران آپ کی تینوں بہنیں آپ سے بچھڑ گئی تھیں اور آپ چھوٹی سی عمر میں ہی اکیلی رہ گئی تھیں۔ ایک دن اسی حالت میں ایک ظالم نے آپ کو اغوا کر لیا تھا، کسی امیر انسان کو پیسوں کے لیے بیچ دیا تھا۔ اس کے بعد آپ غلاموں والی زندگی گزارنے لگی تھیں۔ ایک مرتبہ آپ کسی محلے سے جا رہی تھیں، ایک اجنبی شخص آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ گھبرانے لگیں کیونکہ آپ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی نامحرم آپ کو دیکھے۔ ڈرنے لگی، گھبرانے لگی اور تیز تیز قدموں سے اپنی گھر کی طرف بڑھنے لگی اور تیز چلنے کی وجہ سے آپ گر گئی تھی اور جس کی وجہ سے آپ کے ہاتھ میں بہت چوٹ آئی تھی، یہاں تک کہ آپ کا ہاتھ بھی ٹوٹ گیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ، میں بہت غریب ہوں، یتیم ہوں، بے سہارا ہوں اور میں تو پہلے سے ہی غلام بن کر اپنی زندگی گزار رہی ہوں۔ اب میرا ہاتھ بھی ٹوٹ گیا لیکن پھر بھی میں تیری رضا چاہتی ہوں، مجھ سے راضی ہے یا پھر نہیں۔ تبھی ایک غیب سے آواز آتی ہے، اے رابعہ تو فکر نہ کر، قیامت کے دن تجھے بہت بڑا مقام ملے گا کہ بڑے اور خاص فرشتے بھی تمہارے اوپر فخر کریں گے۔ اس کے بعد رابعہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر آ جاتی ہیں۔ رابعہ بشریہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی عبادت گزار بندی تھی۔ یہ بصریہ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے علاوہ کوئی بھی کام پسند نہیں آتا تھا۔ آپ دن بھر اللہ کے لیے روزہ رکھتی تھی اور رات بھر اللہ کی عبادت کرتی تھی۔ رات آپ رو رو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی تھی۔ اسی رات آپ کا مالک جس نے آپ کو غلام بنا کر رکھا ہوا تھا، اس کی آنکھ کھل جاتی ہیں، کہا کہ آپ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی ہیں۔ سجدے کی حالت میں آپ کے سر کے اندر سے ایک نور نکل رہا ہے جو آسمان تک جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ میں صرف اور صرف تیری عبادت کرتی ہوں، تو نے مجھے کسی اور کا غلام بنا دیا ہے، اس لیے میں اس کا بھی حق ادا کر رہی ہوں۔ یہ کر اور سن کر ان کا مالک سوچنے لگا کہ بڑی ہستی سے کام لے رہا ہوں جبکہ الٹا مجھے ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ تو آپ کا مالک آپ سے بولا کہ آج آپ آزاد ہو گئی ہیں، یہاں پر رہنا چاہو گی تو میرے لیے یہ خوشی کی بات ہوگی، اور اگر آپ یہاں سے جانا چاہتی ہیں تو آپ جا سکتی ہیں، آپ آزاد ہیں۔ اس کے بعد رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے چلی جاتی ہیں، تنہائی میں جا کر اللہ کی عبادت کرنے لگتی ہیں۔ اس کے بعد بصرہ کے ایک بہت ہی بڑے بزنس مین ابو سلیمان رحمۃ اللہ علیہ آپ کے لیے من ہاشمی نے ایک علماء سے پوچھا کہ اگر میں شادی کروں تو کیا میرے حق میں اچھا ہوگا؟ ایڈوائس کی کہ تم رابعہ بصریہ سے نکاح کر لو۔ اس ابو سلیمان ہاشمی نے رابعہ بصریہ کے لیے ایک خط لکھا، میں نکاح کا پیغام بھیجا اور خط میں لکھا کہ میری روزانہ کی آمدنی 80,000 ہے، جلد میں اللہ کے حکم سے 1,00,000 درہم روزانہ کے کمانے والا ہوں، کو مہر میں 1,00,000 درہم دوں گا اور اس سے بھی زیادہ دوں گا، اور میں اس مہر کے بدلے آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس نکاح کے لیے راضی ہوں تو آپ جواب دے دیجئے۔ بصریہ نے خط میں جواب لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دنیا سے دوری اختیار کرنا جسم کو طاقت دیتا ہے اور کی چاہت دکھ اور پریشانی کی وجہ بنتی ہے، اور جب یہ خط ملے تو آپ اپنی آخرت کی فکر کرنا شروع کر دینا اور آخرت کے لیے مال اکٹھا کرنا شروع کر دیجئے، وہ آخرت کی وصیت کرنے والوں میں سے بناؤ، کو اپنی وصیت مت بناؤ، رہو نماز پڑھتے رہو، اللہ کی عبادت کرتے رہو، اگر میرے پاس تمہارے مال کے برابر یا پھر اس سے بھی زیادہ مال اور دولت ہوتی، مال اور دولت مجھے اللہ کی عبادت کرنے سے روکتی تو میں اس بات کو کبھی بھی پسند نہیں کروں گی اور میں اپنے اسی حال میں بہت خوش ہوں۔ اب یہ بصریہ سے پوچھا گیا کہ تم نکاح کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ 3 چیزیں میرے غم کی وجہ بنی ہوئی ہیں، کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا پھر نہیں، کے دن میں بخشی جاؤں گی یا پھر نہیں، جو بخش گیا وہ جنتی ہے اور جو بخشا نہیں گیا وہ جہنمی ہے، کہ میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا، اگر کوئی میرے ان 3 غموں کو دور کر دے تو میں نکاح کر لوں گی،
رابعہ رحمۃ اللہ علیہ دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتی تھیں، کام کے علاوہ وہ کسی بھی کام کو پسند نہیں کرتی تھیں۔ خادمہ عابدہ بنت عابد رحمۃ اللہ علیہ بتاتی ہیں کہ آپ کی رات اللہ کی عبادت میں گزرتی تھی۔ صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد آپ مصلی پر ہی لیٹ جایا کرتی تھی۔ جب ہلکا سا اجالا ہوتا تھا تو آپ کہتی تھیں کہ اے میرے نفس اٹھ جا، تو اس فانی دنیا میں کب تک سوتا رہے گا؟ یہ دنیا تو تکلیف کی وجہ ہے، کر اس دن کی اور آج جاگ کر کچھ نیکیاں کما لے، پھر قبر میں سکون سے سو جانا اور وہاں قیامت تک تجھے کوئی بھی جگانے کے لیے نہیں آئے گا۔ دنیا میں عمل کر لو اور آرام قبر میں کر لینا۔ اس کے بعد آپ اللہ کی عبادت میں لگ جایا کرتی تھیں اور آپ کی ساری زندگی اسی طرح سے گزری۔ جب یہ دنیا میٹھی اور چین اور سکون کی نیند میں سو رہی ہوتی تھی تو آپ خود سے کہتی تھیں، اے رابعہ، ہو سکتا ہے یہی رات تیری زندگی کی آخری رات ہو، کل کا دن تجھے دیکھنا نصیب نہ ہو، لیے اٹھ جا اور اپنے رب کی عبادت میں لگ جا کہ اللہ کے یہاں تجھے شرمندگی محسوس نہ ہو کر اللہ کی عبادت کر۔ اور اسی ڈر سے آپ اللہ کی ساری رات عبادت کیا کرتی تھی اور اگلی صبح آپ اپنے نفس سے کہتی تھی کہ آج میں بہت خوش ہوں، تو نے پچھلی رات بہت اللہ کی عبادت کی، یاد رکھنا آج کا دن بھی تیری اس دنیا میں آخری دن ہو سکتا ہے تجھے کل کا سورج دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ اور جب نیند آپ کے اوپر طاری ہوتی تھی آپ خود سے کہتی تھیں کہ اے رابعہ، یہ تھوڑی سی نیند کا کیا مزہ، قبر میں بہت لمبے وقت تک آرام سے لمبی نیند تک سونا، آج تو تم کو کم نیند آئے گی مگر آنے والی رات ہمت کر کے آج تو اپنے رب کو راضی کر لے۔ اسی طرح سے آپ نے اپنی زندگی کے 50 سال گزار دیے۔ کبھی آپ بستر پر سوئیں اور نہ کبھی آپ نے تکیے کے اوپر سر رکھا۔ اسی حالات میں آپ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئیں۔ عصا بن عطا سے روایت ہے کہ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ساری زندگی عبادت میں گزری، ساری رات اللہ کی عبادت کرتی تھی اور دن کو اللہ کے لیے روزہ رکھتی تھی، نماز کی پابندی کرتی تھی اور قرآن کی تلاوت کرتی رہتی تھی۔ ان کا ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں گزرتا تھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک بار میں بہت بیمار ہو گئی تھی جس کی وجہ سے میں تہجد کی نماز کو پڑھ نہ سکی تھی اور اس دن میں بھی عبادت زیادہ نہ کر سکی تھی جتنی مجھ سے عبادت ہو رہی تھی۔ میں کمزوری کی حالت میں بھی عبادت کر رہی تھی۔ اسی حال میں کئی روز گزر گئے اور مجھے اپنی عبادت چھوٹ جانے کا بہت دکھ ہو رہا تھا، پھر بھی سوچتی تھی کہ بیماری کی حالت میں بھی زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکوں۔ کبھی دن میں نفل پڑھتی تو کبھی رات کو پڑھتی۔ پھر میں اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو گئی اور پھر میں نے اللہ کی دوبارہ سے عبادت کرنا شروع کر دیا اور اس کے بعد میرے دن اور رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرنے لگے۔ ایک رات میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں آسمان میں اڑ رہی ہوں، اس کے بعد میں ایک باغ میں پہنچ جاتی ہوں۔ اتنا خوبصورت باغ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس باغ میں ایک بہت ہی خوبصورت محل تھا جو خوشبو سے مہک رہا تھا اور اس باغ کے اندر ہر طرح کا درخت کے اوپر پھل موجود تھا۔ میں انہی نظاروں میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس کے بعد میں نے ایک ہرے رنگ کا پرندہ دیکھا اور ایسا پرندہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک لڑکی اس کو پکڑنے کی بہت کوشش کر رہی تھی۔ میں ان دونوں کو بہت ہی غور سے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ لڑکی میری طرف آئی، میں نے کہا یہ پکشی بہت ہی پیارا ہے، اس کو نہ پکڑو۔ تو وہ لڑکی کہنے لگی کیا تم اس سے بھی زیادہ پیاری چیز دیکھنا چاہو گی؟ میں نے کہا کہ ہاں دکھاؤ۔ پھر اس لڑکی نے میرا ہاتھ پکڑا اور بہت سارے باغوں سے ہوتے ہوئے وہ مجھے ایک محل کی طرف لے کر چلی گئی۔ ہم دروازے پر پہنچے تو دروازے کے اندر سے ہم اندر داخل ہوئے اور اندر کا نظارہ اس سے بھی زیادہ پیارا اور خوبصورت تھا اور اس کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت باغ تھا۔ اس لڑکی مجھے لے کر اس باغ کے اندر گئی، پھر وہ مجھے ایک خیمے کی طرف لے کر گئی، میں بھی اس کے ساتھ ہی ساتھ تھی۔ اس لڑکی نے پردوں کو ہٹانے کا حکم دیا۔ جیسے ہی پردے ہٹے تو سارا خیمہ نور سے بھرا ہوا تھا، اس کی روشنی آس پاس کی چیزوں کو جگمگا رہی تھی۔ لڑکی اس کے اندر گئی اور اس کے اندر مجھے بھی لے کر چلی گئی۔ کئی لڑکی موجود تھی اور ان کے ہاتھوں میں خوبصورت برتن موجود تھے اور وہ ان برتنوں میں سے دودھ کی دھونی دے رہی تھیں۔ لڑکی بولی کہ تم سب یہاں کیوں جمع ہو اور اتنا اچھا انتظام کس کے لیے ہو رہا ہے اور اتنی خوشبو کس کے لیے؟ تو وہ لڑکی بولی
लड़की बोली कि आज एक मुजाहिद अल्लाह की राह में शहीद हो गया है, हम उसका इस्तकबाल करने के लिए यहाँ मौजूद हैं और ये सभी तैयारी उसी के लिए हो रही है। फिर उस लड़की ने इशारा किया कि क्या इस लड़की के लिए भी कोई इंतजाम है? तो वो बोली कि जी हाँ, इनके लिए भी इन्हीं नेमतों में हिस्सा है। फिर उस लड़की ने अपना हाथ मेरी तरफ किया, ए राबिया बसरिया, तेरी नमाज की तरफ खड़ा होना ही तेरा नूर है और जो नींद तुझे नमाज से दूर कर दे उसमें तेरा सबसे बड़ा नुकसान है, वो तेरे सबसे बड़े नुकसान की वजह है। तेरी जिंदगी का हर एक पल सवारी की तरह है और जो इंसान अपनी जिंदगी फालतू के और बेकार के कामों में गुजार रहा है उसने अपना बहुत ही बड़ा नुकसान कर लिया है। ये थी राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलमीन, जो अल्लाह की बहुत ही बड़ी नेक बंदी थी और जो अल्लाह की बहुत ही इबादत गुजार थी और अल्लाह की मोहब्बत के आगे उनको कुछ भी प्यारा नहीं लगता था, ना सोना, ना किसी से बात करना, ना खाना। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी राबिया बसरिया के नक्शे कदम पर चलाए, हम भी अपने अल्लाह की, अपने प्यारे रब की इबादत कर सकें और इस दुनिया से अपने आप को बचा सकें। ये थी राबिया बसरिया। अगर ये किस्सा, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और चैनल को करना सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।